اسماء الحسنہ پر تدبر کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الغنی پہ بات کریں گے۔ الغنی کا معنی ہے ہر ایک سے مستغنی، بے نیاز۔ غنیٰ دولت کو کہتے ہیں۔ تو غنی کون ہے؟ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، مراد یہ ہے کہ دولت مند۔ قرآن پاک میں یہ نام تقریباً 17 ٹائمز آیا، اور غنیًا 3 جگہ اور مغنون 2 جگہ۔ تھوڑے سے باب کے فرق سے یہ الفاظ مختلف انداز میں آتا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً امیر کے معنوں میں، مالدار، بے نیاز، بے پرواہ، تونگر۔ اصل میں دیکھا جائے تو اس میں بے نیازی پائی جاتی ہے۔ کوئی عورت بہت خوبصورت ہو تو عربی میں اس کو غانیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے آرائش سے بے نیاز ہوتی ہے، یا اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کو دوسری عورتوں سے بے پرواہ کر دیتی ہے، یا پھر اس لیے کہ وہ اپنی ضروریات سے بے پرواہ رہتی ہے کیونکہ اس کا شوہر اس کی بہت پرواہ کرتا ہے۔ سورۃ تبت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، ما اغنی عنہ مالہ۔ ابو لہب کو اس کا مال بے نیاز نہ کر سکا، یعنی اتنا مال تھا لیکن کام نہ آ سکا۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ سورۃ الغاشیہ کی آیت ہے کہ جہنمیوں کا کھانا زری نہ تو ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے ان کی کفایت کرے گا، ان کو بے پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب یہ نام آتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، بڑی وسعتیں ہیں اس نام کے اندر، کہ وہ اللہ کی ذات ہر چیز سے، ہر ایک کی نیاز مندیوں سے غنی ہے۔ نہ اس کو کسی کی تعریفوں کی ضرورت، نہ کسی کی مدد کی ضرورت، نہ کسی کی خدمت کی ضرورت، نہ مال اور اولاد کی ضرورت۔ دنیا میں کسی کے پاس کتنا ہی کچھ کیوں نہ آ جائے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر چیز سے غنی ہو گیا، بلکہ دیکھا گیا کہ مال جتنا زیادہ آتا ہے ضرورتیں اتنی ہی بڑی رہتی ہیں۔ چھوٹا گھر ہے تو انسان خود اپنے آپ کو اس میں کھپا لیتا ہے، اس کو صحیح کر لیتا ہے، لیکن جب گھر بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کی ضرورت بھی بڑھتی جاتی ہے، بلکہ زیادہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو بادشاہ ہیں، صدارت اور وزارت کے عہدوں پہ ہیں، وہ تو بالکل ہی مستغنی نہیں ہوتے۔ ان کی تو ضروریات اتنی ہے کہ وہ کہیں ایک رات کے لیے بھی جائیں تو 7 جہازوں کے اوپر سامان جائے گا۔ اصل غنی وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو تھوڑے پہ راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے کائنات کو بنایا، ہر چیز کے ساتھ اس کا معاملہ احسن درجے کا ہے، لیکن اپنی ذات کو اتنا غنی کیا، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ نیند اور نہ اونگ، تھکن سے غنی، بے نیاز۔ کسی کی تعریف، کسی کی تنقید اس کو بالکل کسی طرح سے بھی متاثر نہیں کرتی۔ اچھے اور برے حال، ہر حال سے وہ بے نیاز۔ لوگ اس کو پکاریں، اس کی نیاز مندی کریں یا نہ کریں، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا الغنی کی ذات سے تعلق پیدا کرنے والوں کو اپنے دلوں میں غنا پیدا کرنا ہوگا، دنیا کے مال و دولت سے خود کو بے نیاز کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے، ان کے تعریفی جملوں سے بے نیاز کرنا ہوگا، دنیا کے ساز و سامان سے خود کو بے نیاز کرنا ہوگا۔ ہلکا پھلکا کریں گے پھر ہی غنا آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غنا مال و دولت سے نہیں، بلکہ غنا تو دل سے ہے۔ جس کا دل غنی ہو گیا، جو تھوڑی سی چیزوں پہ راضی ہو گیا، جو کم پہ راضی ہو گیا، اصل بادشاہ تو وہی ہے، باقی تو بس دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک بندہ سچے دل سے اللہ کے راستے میں لگتا ہے نا، پھر سچا غنا آتا ہے، پھر بادشاہ بھی ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس سچائی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ شہر کے بڑے بڑے کامیاب، معروف و مشہور لوگ بھی
ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بادشاہوں کے در پہ کبھی ایسے لوگوں کو جاتا نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تھوڑے پہ راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے شکر کا بھی محتاج نہیں، نہ اس کی خدائی میں کسی کے شکر سے اضافہ ہوتا، اور نہ ناشکری اور احسان فراموشی سے ایک بال برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ تو خود اپنے ہی بلبوتے پر خدائی کر رہا ہے۔ لوگ مان لیں نہ مانیں، اس سے لوگوں کو فائدہ یا نقصان ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک جگہ قرآن پاک میں یہی بات کہلوائی گئی، وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اگر تم اور ساری دنیا والے مل کر بھی اس کا کفر کریں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت 8 ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہی مفہوم ایک بڑی خوبصورت حدیث جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ لیکن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، یقول اللہ تعالی یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں اس سے کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہی تو ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کی پوری پوری جزا تمہیں دیتا ہوں۔ بس جسے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے کچھ اور نصیب ہو تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اتنا غنی ہے وہ، ایسا غنی جو ہر تعریف اور ہر شکر سے بے نیاز ہے۔ ہاں، کسی کی تعریف کوئی کرے، کوئی کسی کا تھینک یو بولے، شکریہ بولے، یہ سیدھا اس کی طرف پہنچتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ پھر ایسے غنی کو کیا اولاد بنانے کی ضرورت ہوگی؟ بیٹوں اور بیٹیوں کو وہ لے کر کیا کرے گا؟ اس کو اپنی ذات کے لیے انسان سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سورۃ محمد کی آیتوں میں آتا ہے کہ لوگو، اگر وہ تم سے کچھ خرچ کرنے کو کہتا بھی ہے تو تمہارا فائدہ ہے، اس کو تو تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے لیے بھی کہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ تو ہمارے لیے خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہوئے لاکھوں کروڑوں انسان بھی اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کو تو اس کی بھی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کو مانے کہ نہ مانے، وہ تو اس سے بھی بے نیاز ہے کہ اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے، اس کو پرواہ نہیں۔ انسان ہلنے لگتے ہیں، ہائے فلاں فلاں میرے مخالف کے ساتھ مل گیا، فلاں حملہ نہ کر دے، فلاں ملک یہ نہ کر دے، اس کی فوجیں وہاں جمع، اس کی فوجیں یہاں جمع۔ اللہ تعالیٰ ان سارے دھڑکوں سے بے نیاز ہے۔ تو لہٰذا جس کی تم سے کوئی بھی ضرورت بندھی ہوئی نہیں، کوئی مفاد اس کا تم سے بندھا ہوا نہیں، تمہاری نافرمانیوں سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، تو پھر تم اس کے آگے جھک جاؤ۔ اور اللہ غنی، دولت مند ذات، اس کے ساتھ جس کی دوستی ہو گئی، پھر سوچئے وہ کتنا دولت والا ہوگا۔ دنیا میں جب لوگوں کی دوستی کسی بڑے انسان سے ہو جاتی ہے نا، تو لوگ پھر بڑے اکڑے اکڑے پھرتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میری دوستی کس سے؟ تھانے دار صاحب کی دوستی مشہور ہے، سیاستدانوں کی دوستی مشہور ہے۔ کسی بندے کو دنیا کے کسی شخص جس کے پاس تھوڑا سا کچھ اقتدار یا اختیار ہو یا مال ہو، وہ اتنا کرنے لگے، اس کو اتنا مان ہونے لگے، تو ذرا پھر سوچ لیجئے جن کی دوستی اللہ سے ہو گئی، پھر وہ کتنا نہیں اپنے اندر اعتماد محسوس کریں گے۔ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس الغنی کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیجئے، اس کے خزانوں میں اپنے تھوڑے بہت مال کو بھی شامل کر کے اس کے بہت سارے خزانوں میں شریک ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سچے دل سے غنا القلب عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے الغنی ہونے کا حق ادا کر سکے۔